میں اب دعوت دیتا ہوں محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مل کر لکھیں نئی کہانی بلڈنگ برجز ان دا سب کانٹیننٹ پہ بات کریں. میاں محمد نواز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب امتیاز عالم صاحب، امتیاز صاحب کی یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں آج دعوت دی ہے. آپ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور خاص طور پہ ہندوستان سے آنے والے مہمان، ان کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں میرے پیش رو نے، اور اس سے پہلے امتیاز عالم صاحب نے بھی، محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ماحول رہنا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان، اور یہ فضا اگر اور زیادہ مضبوط ہوگی تو یقیناً ہم اپنے مسائل بھی حل کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی بڑھائیں گے، ترقی بھی کریں گے، خوشحالی بھی آئے گی، اپنے مسائل بھی حل کریں گے. اپنے دونوں ملکوں کے جو اپنے اپنے مسائل وہ بھی حل کریں گے، دونوں کے جو مابین جو بائی لیٹرل جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے. اور یہ جو امتیاز عالم صاحب کی جو مل کر لکھے نئی کہانی، یہ بھی ایک خواب پورا ہوگا. اور پھر کہا ہے کہ بلڈنگ برجز ان دا سب کانٹیننٹ، جس کا ترجمہ لکھا. حالانکہ پولیٹیشنز عام طور پہ دے ٹاک اباؤٹ بلڈنگ برجز ایون ویئر دیر آر نو ریورز. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ابتدا تو نہیں ہے. امتیاز صاحب تو بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں، سیفما کے جو باقی دیگر ممبران ہیں وہ بہت دیر سے اس جستجو میں مصروف ہیں. اور پھر اس خطے میں امن اور بھائی چارے کے لیے، اور خاص طور پہ جو آپ کی بات ہے کہ مل کر لکھیں نئی کہانی، تو میں تو ایک نئی کہانی لکھنے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ پرویز مشرف صاحب ایک اور کہانی لکھ رہے تھے، اور وہ اس کہانی سے بالکل ایک متصادم کہانی تھی. تو کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دو وزرائے اعظم یا دو پردھان منتری بقول آپ کے، وہ اتنے قریب آ چکے تھے کہ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی تھی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان آئے، اٹل بہاری واجپئی صاحب. مجھے ان کا بے انتہا احترام ہے اور میں ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ایک جرأت مند انسان تھے، اور جنہوں نے از خود مجھ سے اس سلسلے میں بات کی، اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم مل کر کیوں نہ پاکستان کے معاملات کو حل کریں، ان کے مسائل ڈھونڈیں اور ترقی کے میدان میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں، سنیں، اور پھر ان کا حل نکالنے کے لیے ایک سنجیدہ ایفرٹ کی جائے. تو مجھے ان کی باتیں بہت دل کو لگیں، بہت اچھی لگی مجھے. اور پھر ایک وہ دن آیا کہ جب وہ پھر پاکستان تشریف لائے، اور جب یہاں پہ تشریف لائے تو پھر وہ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کی تاریخ میں ایک واقعتاً ایک تاریخی دن تھا جب وہ یہاں آئے. اور انہوں نے آ کے پہلے تو خواہش کا اظہار کیا، پھر ان کو اپنی جامہ پہنانے کے لیے یہاں پہ وہ آئے، اور پھر یہاں آ کر جس خلوص کے ساتھ بات کی، میں بڑے ان کے خلوص سے متاثر ہوا. اور ان کے چہرے پہ بھی خلوص نظر آتا تھا، ان کی آنکھوں میں خلوص تھا، ان کی گفتگو میں بھی بڑا خلوص تھا. اور میں تو مجھے تو اس بات کا فرسٹ ہینڈ نالج ہے، اور چونکہ میں خود اس سارے پروسیس سے گزرا ہوں، اور آمنے سامنے فیس ٹو فیس میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، باتیں ہوئیں، اور
اس سے پہلے جب ہم کوئی کانفرنسز میں ملتے تھے یا پھر ہماری میٹنگز ہوئی، ان کے پریڈیسیسر کے ساتھ بھی میری میٹنگز ہوتی رہیں. نرسمہا راؤ کے ساتھ میری بہت اس سلسلے میں بات چیت ہوتی رہی. اور نرسمہا راؤ صاحب اس زمانے میں وزیر اعظم تھے ہندوستان کے. جب میں پہلی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا تھا 1990 میں، 1990 کے آخر میں، وہ ایکچولی 1991 ہو جاتا ہے. تو اس وقت ان سے میری ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے پاکستان کی اکنامک ترقی کی بات کی اور اکنامک پالیسیز کی بات کی. انہوں نے اس بات کو خاص طور پہ اس کا ذکر کیا کہ پاکستان کی جو ایک اکنامک پالیسیز ہیں، جو آپ کا اکنامک ریفارم آرڈر ہے، وہ ہندوستان میں بہت پاپولر ہے. انڈین بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ہمیں بار بار کہتی ہے کہ جی آپ اس طرح کی پالیسیز کیوں نہیں نافذ کرتے جس طرح کہ پاکستان کی پالیسیز ہیں، جو ہم نے اکانومی کو لبرلائز کیا ہے، ہم نے اپنے ایکسچینج کنٹرولز یا ریسٹرکشنز ان کو ہم نے ختم کیا ہے، اور پھر جو ایک فری مارکیٹ اکانومی کی طرف جو ہم چل رہے ہیں، تو وہ ہندوستان میں بڑی ہم آپ کا وہ ماڈل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بس شوق، بہت خوشی کی بات ہے، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکنامک ریس میں جو ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، اس میں شامل ہوں. ہم کوئی ڈیفنس کے اندر یا ملٹری میں ہم اپنا کسی قسم کا ریس نہیں چاہتے. پاکستان کی اور ہندوستان کی میری نزدیک یہ بد نصیبی رہی ہے کہ ہم دونوں آرمز ریس کے اندر جو ہیں وہ شامل رہے ہیں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش کی ہے. ہندوستان اگر MiG 27 کے پیچھے بھاگتا رہا، یہ 29 کے پیچھے بھاگتا رہا، ہم F-16 کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں. ہندوستان نے ٹینک خریدے ہیں تو ہم نے بھی لازم کر لیا کہ ہم نے بھی خریدنے ہیں ٹینکس، اور ہم نے کسی شعبے میں ایک دوسرے سے پیچھے نہیں رہنا، جس کی وجہ سے ہمارے سوشل سیکٹرز، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ دوسرے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی. ہم ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے، ہم ہیلتھ سروسز میں پیچھے رہ گئے، ہم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہت پیچھے رہ گئے، ہم اپنے انفراسٹرکچر میں بہت پیچھے رہ گئے، اور ہم بہت زیادہ پیسہ ہم نے خرچ کیا اپنے ڈیفنس کو بلڈ اپ کرنے میں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے میں. ہمارے ہاں یہ رواج تھا، رسم تھی کہ جناب کچھ ہندوستان میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وی ہیو ٹو بلیم پاکستان فار دیٹ، اینڈ اف اینی تھنگ گوز رانگ ان پاکستان وی ہیو ٹو بلیم انڈیا فار دیٹ. یہ ٹٹ فور ٹیٹ رہا ہے، چاہے اس میں حقیقت تھی یا نہیں تھی، لیکن آپ اور میں دیکھتے رہے کہ یہ ہمارے 60 سال اسی میں گزرے ہیں. اور یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ایک ٹینڈنسی تھی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید اس کا احساس نہیں کہ اس سے ہمیں کتنا ڈیمیج ہوا، کتنا لاس ہوا، کتنا ہم اپنے ٹارگٹ سے پیچھے رہ گئے. یہاں ابھی موٹر وے کی بات کی تھی ابھی محترم امتیاز صاحب نے، تو موٹر وے یقیناً اس وقت جب 1990 میں پرائم منسٹر تھا تو یہ پہلا ایک پروجیکٹ تھا جس کو ہم نے لانچ کیا، اور پھر یہ پہلا ایک پروجیکٹ تھا کہ جس کو بہت ہم نے وقت کے اندر اس کو مکمل بھی کیا. حالانکہ ہمیں وقت نہیں ملا. پہلے دور میں مجھے بمشکل 2 سال ملے، اگلے دور میں 2.5 سال ملے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ دور کے اوائل میں ہم نے اس کو مکمل کیا، اور یہ اس سے بھی پہلے ہو جاتا اگر وہ ہمارے دور میں خلل نہ پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موٹر وے، مجھے یاد ہے کل پرسوں آپ نے جیو کے اوپر ایک پروگرام دیکھا ہوگا جس میں فارمر جو پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سلیم صافی صاحب کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے. تو وہ اس وقت وہاں پہ صدر تھے. ان سے پہلے بھی جو ان کے مجددی صاحب صدر تھے. پھر ہماری جو اکنامک جو ECO جو ہے، اکنامک کوآپریشن جو آرگنائزیشن جو ہے، وہ اس کی میٹنگ تھی، اور میں نے ان سے بات کی افغانستان کے صدر سے، پھر وہاں سینٹرل ایشیا کے لوگوں کے ساتھ. تاشقند میں غالباً یہ ہماری میٹنگ تھی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ ہم مل کر جو ہے نا وہ پشاور سے، کیونکہ لاہور سے پشاور تک تو آپ کی موٹر وے مکمل ہو چکی ہے، وہ اسلام آباد سے جو پشاور کا جو پورشن ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں جتنا کہ لاہور سے اسلام آباد تک کا ہے، کیونکہ وہ
आप जानते हैं कि उस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं था जब वो उसको मुकम्मल किया गया, लेकिन जो प्रोजेक्ट था उसको बहुत देर से लॉन्च किया। तो मैं उनसे कह रहा था अफ़गानिस्तान के सदर से कि हम काबुल तक क्यों ना मिल के इस मोटरवे को पेशावर से काबुल तक लेके जाएं, जिसमें आधा पैसा आप लगाएं, आधा हम लगाएंगे, इसको काबुल तक लेके जाएंगे। मंसूबा हमारा ये था कि हम इसको एक तरफ से गवादर लेके जाएंगे और दूसरी तरफ से हम इसको ताशकंद तक पहुंचाएंगे। अलबत्ता मोटरवे तो गवादर और ताशकंद ना पहुंच सका, मुझे जद्दा ज़रूर पहुंचा दिया गया। अगर 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 वो मैं जद्दा ना पहुंचता तो मोटरवे ज़रूर ताशकंद तक पहुंच जाती। तो ये कमिटमेंट थी हमारी अपने मुल्क के साथ, इस खित्ते के साथ। और मैं तो समझता हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि यही मोटरवे जो है ये आगे वाघा से आगे हिंदुस्तान इसको बनाता और कलकत्ते तक लेके जाता, और हम अपना जो है वो हिंदुस्तान के साथ एक ऐसी ट्रेड और बिज़नेस करते, और जिस ट्रेड और बिज़नेस के ज़रिए से मुझे ये यकीन है कि हम यकीनन अपने मसाइल को, बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं उनको भी हल करते, बशमूल जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है उसके साथ साथ उसको भी हल करते, क्योंकि मेरा यकीन है कि ये मसला, ये हल जो है ये उसी से ये निकलता। और वाजपेयी साहब ने मुझे कहा कि नवाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के मसले को बहुत सीरियसली लेता है, और मैं इसलिए नहीं कि हम यहाँ आएँ और सिर्फ हम आपस में जो ये डिक्लेरेशन करके चले जाएँ, हम वाक़तन जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें 1999 का जो साल है उसको मसला कश्मीर के हल का साल भी डिक्लेयर करना चाहिए। मैं उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज सुन के बहुत मुतासर हुआ कि एक शख्स के दिल के अंदर इतनी ख्वाहिश है कि वो वाक़तन जो एक की इशू है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको वो हल करने का कितना एक जज्बा रखते हैं, और वो समझते हैं कि इस मसले को हल करने से हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने सारे मसाइल हल कर लेगा और एक दूसरे के वाक़तन हम करीब आ जाएंगे। हम तो समझते हैं, देखिए एक हमसाया जो है वो हमारा दीन हमें इस बात का दर्स देता है कि आप अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखें। हमसाया का हक़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एक दूसरे हमसाये पर। और जिस तरह से यानी कि कहा है कि आप अगर किसी का पहला ख्याल किसी का बनता करना वो है एक हमसाये का, और फिर हमसाये के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा हमसाया कहीं भूखा तो नहीं सो गया। अगर वो भूखा सोया तो फिर जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते तो आपने क्यों नहीं किया। ये तो अपना, और उसके बाद फिर ये दर्जा बदर्जा इन लोगों का ख्याल आप पहले करें, उसके बाद आप ख्याल बाद में करें दूसरों का। तो हमसाये का तो बहुत शिद्दत के साथ जो है वो बड़ा ज़ोर देकर इस पर कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि मेरे घर के साथ दूसरा घर मेरे हमसाये का है, मेरे मुल्क के साथ भी कोई दूसरा मुल्क अगर है उसकी सरहदें लगती हैं तो वो भी एक हमसाया है, और मैं समझता हूँ कि उसका भी उतना ही हक़ है जितना एक घर वाले के साथ दूसरे घर वाले का हक़ होता है। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे। अब जिस तरह से पंजाबी इन्होंने गुफ्तगू की पंजाबी में, उस सारी पंजाबी को मैं एक एक हर्फ उसका समझ रहा था, और फिर मेरा भी दिल चाह रहा था कि इन्होंने पंजाबी में तकरीर की है, कुछ जनाब इम्तियाज़ आलम साहब ने की, मैं भी कुछ पंजाबी में तकरीर करूं। लेकिन और अगर मैं पंजाबी बोलूँगा तो आपको महसूस होगा कि आप मुझसे अच्छी बोलते हैं और मैं आपसे ज़्यादा अच्छी बोलता हूँ। और यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखें बहुत सारे लोग हैं जो आज तक भी कहलाते हैं अपने नाम के साथ। ये हफीज़ जलंधरी साहब बड़े एक नामवर पाकिस्तान के एक शायर और बड़े मोतबर शख्स को गुज़रे हैं, उनका नाम था हफीज़ जलंधरी। और जो है वो यहाँ पे बेशुमार लोग अपने आप को मोहम्मद अली अमृतसरी
اور کوئی اپنا یہ جی لدھیانوی، بہت سارے یہاں تھے لدھیانوی بڑے کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا آپ کے ساتھ کیا نہیں یہ ہوشیار پوری ہیں. وہ اپنے نام کے ساتھ یہ نام کے ساتھ کہتے نہیں لیکن ہیں ہوشیار پوری ہے یہ، اور ویسے بھی بڑے ہوشیار آدمی ہیں. تو میں ہم بھی امرتسر سے آئے ہوئے ہیں. میرے والدین دونوں امرتسر سے ہیں. میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا پارٹیشن کے بعد، لیکن ان کا تعلق امرتسر سے ہے. اور پھر دیکھیں نا، ایک ہی جگہ سے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں سے گئے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ بہت کوئی لائل پوری اپنے نام کے ساتھ کہتا ہے. لائل پور کا نام یہاں بدل گیا لیکن وہ ابھی تک لائل پوری ہے. تو جی لاہوری ہیں، پھر اس کے بعد گجراتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنا سیال کوٹی ہیں، تو قصوری ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اور وہاں پہ بھی اپنا لاہور سویٹ مارٹ ہے. یہاں پر بھی بامبے کلاتھ سٹور تھا، ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا ہے، بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا. باقی تو ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں. ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. تو کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں، ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں. آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے. میرے تو نام ایسے ہی لگ گیا تھا کہ میں جناب پائے بڑے شوق سے کھاتا ہوں. کبھی پائے میں نے زندگی میں نہیں کبھی کھائے. کہتے جی سری پائے کھاتے ہیں، اور وہ کبھی تک میں نے سری کبھی نہیں کھائی، اور زبان کبھی نہیں کھائی میں نے. لائی تو لوگ زبان بھی نہیں چھوڑتے کسی کی. تو جناب میں کہہ رہا تھا کہ وہی اپنا گیا گوشت اسی پکاندے، وہی ایسی پکانے تھے. آپ گیا کہتے ہیں یا لوکی کہتے ہیں؟ لوکی بھی کہتے. یہاں دونوں چلتا ہے جی. ہاں جی، گیا یہاں کہتے ہیں پنجاب میں. تو لوکی یہاں لوکی ذرا ہمارے دور دراز علاقوں میں لوکی بھی لوگ کہتے ہیں. لاہور میں لوگ گھیا کہتے ہیں. تو اس لیے جناب یہ گونگلو شونگلو آپ بھی کھاتے ہیں، گونگلو ہم بھی کھاتے ہیں. تو جب سب کچھ اتنا کامن ہے، سانجھا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے مسائل کو ذرا بیٹھ کے حل کر لیں، اور ان مسائل کے اندر یہ بھی چیز شامل کریں کہ ہم بالکل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، بزنس کریں گے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے انفراسٹرکچر کو بلڈ کریں گے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے ان فیلڈز میں. ہم اپنا مسائل کو بھی حل کریں گے، پانی کے مسئلے کو بھی باہمی مل کر بیٹھ کے حل کریں گے، مسئلہ کشمیر کو بھی حل کریں گے. اور ہم ایسے حل نکل سکتے ہیں. آج کل دنیا جو ہے وہ کوئی ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ہمیں میرا خیال ہے کہ اب اس پرانے 60 سالہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن سے تھوڑا سا ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے وہ پھنسانے والے بھی اسی معاشرے کے اندر ہیں. لیکن کم از کم یہ جو پھنسانے والوں کی سمجھ مجھے آج تک نہیں کبھی آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھ کر بیٹھ کر ان کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں میں نے جو انڈین لیڈرز کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میں نے ان کو بہت زیادہ اس میں کین پایا ہے. شاید اتنا کین میں بھی نہیں تھا، یا شاید کین تھا لیکن میں شاید ہچکچاتا تھا کہ شاید کوئی اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. لیکن جب انہوں نے جب اس طرح کی گفتگو کی اور اس طرح کے انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا، تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں بھی بڑھ چڑھ کے اس کام کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں نے یہاں خود کہا ہے، جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلیریشن ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا. میں نے کہا اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. ان کی پیٹھ میں چھرا واقعتاً
घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किस से करूं पाकिस्तान के अंदर? आप जानते हैं कि ये गिला किस से करना चाहिए और कौन इसका ज़िम्मेदार है। यानी इसी एक जो प्रोसेस को जो डीरेल किया है उसको मैं समझता हूँ कि उसकी कोई अब यानी उसका इतना नुकसान हुआ है, इतना खुद पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ जितना कि तसव्वुर से बाहर है। तो अब देखें, उससे पहले जबकि हमारी बातचीत हुई है, उससे पहले हमारे एटमी धमाके हुए थे। वैसे मैं मशकूर हिंदुस्तान का कि आपने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में बड़ी मदद की आपने और बड़ा किरदार अदा किया। तो ना अपना इसकी नौबत अगर ना आती बहुत अच्छा था, और फिर अगर आ गई तो देखिए उसके बाद फिर सुलह के रास्ते कैसे खुले हैं। उसके बाद फिर किस तरह से दोनों वज़ीर आज़म मिलकर बैठे हैं, किस तरह से फिर लॉ डिक्लेरेशन हुआ है। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों में भी कोई राहें खुलती हैं और राहें निकलती हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा हुआ भी तो उसके बाद हम एक और ज़्यादा करीब एक दूसरे के आ गए। उसके बाद दूर किसने किया वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में यहाँ बहुत बातें होती रहती। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान को यकीनन शाबाश मिलनी चाहिए कि उन्होंने तो अपनी इंक्वायरी करवाई। हम यहाँ किसको शाबाश दें जो आज तक कारगिल की इंक्वायरी में रुकावट बने बैठे हैं। कितने अफसोस की बात है ये यानी कि बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है। लेकिन एक दिन आएगा इस मुल्क के अंदर जब इंशाअल्लाह यकीनन इसका कमीशन बनेगा, इसकी तह तक पहुँचेंगे और फिर ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जनाब इम्तियाज़ आलम साहब फिर कहीं नज़र नहीं आ रहे मुझे ज़्यादा। कभी आप दाएं चले जाते हैं, कभी आप बाएं चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आप सबका बड़ा मशकूर। सत श्री अकाल जनाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है सरकार? ठीक ठाक। बड़ी खुशी हुई इनको भी देखकर और इनके साथियों को देखकर बहुत खुशी हुई है। मैं इम्तियाज़ साहब एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे बुलाया, ये बातें थी कुछ जो दिल से निकली हैं। ये दिल सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से निकली हैं। आपकी काविशों को मैं सराहता हूँ, आपके साथियों की काविशों को मैं सराहता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोसेस को कामयाब करे और कामयाबी के साथ हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ मिल बैठें, अपने मसाइल को भी हल करें, अपनी तरक्की के लिए नए रास्ते खोलें। और फिर बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट इतना अच्छा है। एक ज़माने में हमारा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे गुर्बत बढ़ेगी दोनों के तरक्याती जो ग्रोथ रेट्स हैं वो और बढ़ेंगे, बेहतरी आएगी, खुशहाली आएगी। आप अगर मजबूत और खुशहाल हैं तो हम भी अपने आप को खुशहाल और मजबूत समझते हैं, और हम अगर खुशहाल मजबूत है तो ये मैं समझता हूँ कि आप भी इसी नज़र से इस बात को देखते हैं और महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला आपका और रब हम सब का हामी नासिर हो। आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं। जिस रब को आप रब कहते हैं हम भी उसको रब कहते हैं। और हमारी एक और बात सुन लीजिए, कुरान पाक के जो सबसे पहले अल्फाज हैं जिसमें आता है, सबसे पहले जो आयत है उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें ये नहीं लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो सब आलम का रब है। जिसको आप रब कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को उसको हम भी पूछते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत है जो बहुत ज़रूरी है। इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जिसका कुरान पाक में भी बार बार जिक्र है। इंसान के अच्छे होने का कुरान पाक बार बार उसका जिक्र करता है। तो इसलिए हमें अपने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इंसान समझ के हमें पेश आना चाहिए। मिलकर बैठ के एक दूसरे को इंसान समझ के हमें अपने मसाइल को हल करना चाहिए। और अगर ये नीयत होगी यकीनन तरक्की आपके मुल्क में भी आएगी, हमारे मुल्क में भी आएगी और दोनों के लिए खुशहाली का बायस बनेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। अल्लाह ताला आपका भी हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।